رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ پس اس دن کسی انسان اور جن سے سوال نہیں ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اس کے گناہ کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور لکھا ہوا رکھا ہے۔ اس دن یہی نہ ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جنت یہ تو سیدھا جنت میں ہو، جہنمی ہے تو سیدھا جہنم۔ سوالات تو ہو رہے ہیں اور سوال بھی اللہ پاک فرمائیں گے، سوال کا سیشن بھی ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ 1 بائی 1 ملاقات ہوگی، فرادا، ایک ایک کر کے، اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ پاک پوچھیں گے تو بندے کے پاس کیا جواب؟ 1 بائی 1 بھی اللہ پاک پوچھیں گے اور نہیں بھی پوچھیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس پورا ریکارڈ پڑا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ نہ جناب انسان سے اور نہ جنات سے سوال ہوگا۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ان کو پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، وہاں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ ان کے نشانات ہوں جس طرح ہوتے ہیں نا، ہر انسان کے اندر نشانات ہوتے ہیں۔ کوئی نیک آدمی ہے تو اس کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی برا آدمی ہوتا ہے اس کی دور سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از کمنگ، وہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بلکہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی امت کو کس طرح پہچانیں گے، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھوڑے پالتا ہے اور گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے کالے سفید نشانات ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان گھوڑوں کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ تو صحابہ نے کہا جو نشان والے ہیں ان کو تو پہچانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اعضاء سے پہچانوں گا، وضو کے اعضاء سے، یہ چمک رہے ہوں، یہ نشانیاں ہیں۔ بے نمازی بیچارے کیا کریں، اتنی بڑی بات ہے کہ حضور کی پہچان نمازیوں سے ہو۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہ ان کی نشانیاں ہوں گی۔ تو اللہ پاک فرمایا یعرف المجرمون مجرموں کو پہچانا جائے گا، کس چیز سے؟ بسیماہم ان کی نشانیوں سے۔ اللہ ہمیں اچھی نشانیاں نصیب فرمائے۔
کہ دور سے لوگ کہیں جی کوئی اچھا آدمی آ رہا ہے، نمازی آ رہا ہے، پرہیزگار آ رہا ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کی نشانیاں کہتے ہیں جی یہ تو شرابی ہے، اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، ہاں جی اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. تو نشانیاں ہیں، اپنی اپنی نشانیاں. وہاں بھی نشانیاں ہوں گی اور اس سے پہچان ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، چہرے ماتھے کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کے ان کو پھر گھسیٹا جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ پاک فرمائیں گے هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے تھے. هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے؟ دیکھیں گے. اللہ پاک فرما رہا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سنیں. کیوں نہیں پتہ؟ پتہ ہے اگر کسی نے پڑھا ہو، کسی نے سنا ہو. کیوں نہیں پتہ؟ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں تو ہے نہیں. یہ اللہ پاک نے ہمارے ہی لیے بھیجا ہے کہ یہ کام ہوں گے تو بچو. هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس سے مجرم کہتے ہیں کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے ہیں. آج کل کافر ہو گئے، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، بلکہ مسلمان جو لبرل ہے، جو بے دین ہے، وہ بھی آخرت کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو جی یہ لوٹوں والے جو ہیں یہ جنتی، اور ہم جو بڑے بڑے مالدار ہیں ہم جہنمی ہیں. اس میں مالداری اور غریبی کی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو نیکی اور برائی کی بات ہے. اگر کوئی آدمی بہت بڑا مالدار ہے لیکن وہ نیک ہے تو اس کی نیکی مانی جائے گی. ایک آدمی بہت غریب ہے لیکن وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ جناب اس کو کلمے کا پتہ ہے، وہ مالدار سے زیادہ بدماش ہے. مالدار تو بدماشی کرتا ہے اپنے مال کے اوپر، اور یہ ویسے بدماش ہے. کوئی دین کی بات کرو تو آگے سے لڑ پڑتا ہے. تو فرمایا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ طواف کریں گے کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے وہاں، کھولتا ہوا پانی پئیں گے. اور اللہ پاک فرمائے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ آندھریاں جو ہے نا یہ اس پانی سے پینے سے وہ گرمی سے گر جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا، ہم دوبارہ تبدیل کر دیں گے. یہ جلد ختم ہوگی، نئی جلد چڑھا دیں گے. اللہ اپنی نشانیاں دکھا بھی رہا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہ جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا جی، آخرت کے مذاق اڑانا، دین کا اڑانا، دین والوں کا اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑی برائی ہے. ایک آدمی عمل نہیں کرتا لیکن وہ کیا ہے، وہ گستاخی بھی نہیں کرتا، وہ بچا ہوا ہے. ایک آدمی نیکی بھی نہیں کرتا، وہ بہت بڑا گستاخ ہے، ہر وقت دین کی خلاف باتیں کرتا ہے. تو اللہ پاک فرمائے هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی دعوت کی، شمس الدین تبریزی کی. وہ تشریف لائے تو کھانا شانہ تیار تھا، تو استاد نے کہا کہ مجھے تو شراب بھی چاہیے. جلال الدین رومی گھبرا گئے کہ استاد جی کیا کہتے ہیں؟ کہ جی مجھے تو اس کا علم نہیں تھا، میں نے تو اس کا کوئی، یہ تو حرام ہے، بندوبست بھی نہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ ابھی پتہ چلا ہے، پتہ تو چلا ہے تو بندوبست کرو۔ تو پریشان ہو گئے، یا اللہ میں کیا کروں گی، تو استاد ہے دونوں بزرگ ہیں اللہ والے ہیں۔ یا پتہ چلا ہے، کہا جی استاد جی میری تو بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے کہا جو بھی ہوگا، لیکن اگر مجھے کھانا کھلانا چاہتے ہو تو شراب کو بندوبست کرو، یہ تو میں واپس جاتا ہوں۔ بیچارے چلے، ایک عیسائی محلے میں گئے، چادر اوڑھ کے گئے، وہاں سے شراب خریدی، اور جب نکلے تو لوگوں نے پہچان لیے، لوگ پیچھے پیچھے۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو لوگ پیچھے پہنچ گئے، اور انہوں نے جناب برا بلا کہا، اور جناب کہا قتل کرنے تک آ گئے لوگ کہ یہ ہے وہ جلال الدین رومی جو شراب لے کر آئے ہیں۔ تو جب ساری بات ہو گئی ہے تو پھر شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اس بوتل کے اندر شراب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ شراب خانے سے لائے ہیں، اس کے اندر سرکہ ہے۔ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ تو انہوں نے پھر تھوڑا تھوڑا سب کو دیے، چیک کرو، چیک کیے تو وہ سرکہ نکلا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں پہلے شراب خانے گیا اور میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ اس طرح جلال الدین رومی آئیں گے، ان کو یہ سرکہ دینے، اپنے شراب نہیں۔ پھر بعد میں فرمایا کہ یہ ہے لوگوں کی عزت، بس اتنی ہے، اتنی عزت کرتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات آئی نہیں اور عزت کو اچھال دیا۔ فرمایا کہ عزت کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے۔ دنیا والے کی عزت کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ تو اتنی تھوڑی سی بات میں آپ کو جناب کیا کر دیں گے، وہ آپ کے پرخچے اڑا دیں گے۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس مجرم اس دن اپنے نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، ان کو بالوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اے مجرمو یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب طواف کرو، چکر لگاؤ کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں نعمت کا ذکر تو نہیں ہے، جہنم کا ذکر ہے، لیکن نعمت کیوں کہا؟ کہ اطلاع دی اللہ پاک نے کہ سیدھے ہو جاؤ، یہ بھی نعمت ہے، یہ جو اطلاع میں دے رہا ہوں کہ صدر جاؤ، یہ بھی نعمت ہے اللہ کہ اللہ نہ بتاتے تو ہم کیا کریں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن یہاں انشاءاللہ ختم نبوت کا پروگرام ہے، مغرب کے بعد یہ لیاقت باغ میں کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی تیاری کے لیے جمعے کے دن سارے حضرات آئیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ ختم نبوت، علماء کرام آئیں گے، بیان کریں گے، آپ سب حضرات تشریف لائیں اور جناب اور دوستوں کو بھی بتائیں۔